الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بہت تاکید کے ساتھ اور زور دے کر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وعدہ قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سچے ہیں اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی حقیقت غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام اور اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن بھی مدد کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر وعدے کے انداز میں بات بیان فرمائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بالضرور زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے۔ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں یہ آیت کریمہ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سست مت ہو جاؤ اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر فرمایا ہے۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے جب ایمان والوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے تو سوال یہ ہے کہ آج موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں، کیا موجودہ دور کے مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہے؟ اگر ہم پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، گوشے گوشے میں آپ کو یہ منظر نظر آئے گا کہ کہیں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، اور کہیں مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، کہیں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کہیں دینی مدارس کو ڈھایا جا رہا ہے، کہیں اسلام کے لیے راستہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک دو جگہ نہیں بلکہ دسیوں مقامات پر مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے۔ دنیا میں حال موجودہ زمانے میں، یعنی گزشتہ 50 سال کے عرصے میں اس دنیا کے اندر جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو سب سے زیادہ جنگوں میں فوت ہونے والے، مارے جانے والے مسلمان ہیں۔ افغانستان میں لاکھوں مسلمان مارے گئے، عراق میں لاکھوں مارے گئے، شام میں لاکھوں مارے گئے، لیبیا میں ہزاروں مارے گئے، اور یہ تو حال کی جنگیں ہیں۔ اس سے پہلے بوسنیا کے اندر، بوسنیا ہرزیگوئینا، وہاں پر جو قیامت مچی ہے، جن حضرات کو وہ منظر یاد ہوگا، یعنی یوں سمجھیے کہ 1992، 93، 94 کے یہ سال ہیں۔ ان سالوں میں وہاں جو قیامت برپا ہوئی، لاکھوں مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، عورتوں کو مارا گیا، عزتیں پامال کر دی گئیں، بستی کی بستی خالی کر دی گئی، ریوڑوں کی شکل میں مسلمانوں کو لے جا کر سب کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ فلسطین کے اندر گزشتہ 60 سال سے خون مسلم بہتا جا رہا ہے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کسی ایک علاقے کی حالت کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے۔
اگر اللہ کی مدد حاصل ہوتی تو ان ایمان والوں کا وہ حال نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے، اور اللہ کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں حاصل نہیں ہے؟ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے۔ مسلمان، خدا کا تو وعدہ ہے مسلمانوں کی مدد کرنے کا، مسلمانوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ مسلمان اللہ کی مدد سے محروم ہیں، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ موجودہ دور کے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے وہ وعدہ نہیں ہے۔ وہ وعدہ کن مسلمانوں کے لیے؟ خدا کی مدد کا وہ وعدہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جن کی زندگی میں اللہ کا 100% دین ہو۔ اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے، اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ وعدہ نام کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ وعدہ حقیقی مسلمانوں کے لیے ہے۔ یعنی جب دنیا کے اندر 90% مسلمان حقیقی مسلمان بن جائیں گے تو پھر اللہ کا وہ جو وعدہ ہے مدد کرنے کا، وہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اب حقیقی مسلمان کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں؟ حقیقی مسلمان اسے کہتے ہیں جو دین کی ساری باتوں پر عمل کرتا ہو۔ ایک ہے دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنا اور بہت سی باتوں کو چھوڑ دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں دینداری دو طرح کی ہے۔ موجودہ جو ہمارا معاشرہ ہے مسلمانوں کا، اس معاشرے میں دو طرح کی دینداری ہے۔ ایک دینداری رسمی اور دوسری دینداری حقیقی۔ رسمی دینداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے، مثال کے طور پر 100 اللہ کے احکام ہیں، ان میں سے آدمی 10 یا 20 یا 30 احکام پر عمل کرے، بقیہ 70 اللہ کے احکام کو چھوڑ دے۔ اسے کہتے ہیں رسمی دینداری۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر کے یہ سوچ لے کہ میں دیندار ہوں، بقیہ نماز کے علاوہ دوسرے دین کے جو تفصیلات ہیں، احکام ہیں، نماز کے علاوہ دین بہت جو ہے بڑا ہے اور اللہ کے احکام بہت سارے ہیں۔ اللہ کے احکام کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، اللہ کے احکام کا تعلق ہمارے کاروبار سے، لین دین سے، معاملات سے ہے، اللہ کے احکام کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ اللہ کے احکام کا تعلق نکاح اور شادی بیاہ سے ہے کہ نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، نکاح میں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کا دین عبادات کے علاوہ اللہ کا دین بہت سارا دین ہے۔ اب ہماری دینداری کیسی ہے؟ ہم میں سے 90%، 80% لوگوں کی دینداری کیسی ہے
کہ اللہ کے 100 احکام میں سے کوئی 10 احکام پر چل رہا ہے، کوئی 20 احکام پر چل رہا ہے، کوئی فرض کیجئے 50 احکام پر عمل کر رہا ہے، کوئی جو ہے 60 احکام پر عمل کر رہا ہے، کوئی اور زیادہ دیندار ہے تو 80 احکام پر عمل کر رہا ہے، لیکن کسی کی زندگی میں یعنی امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کے 100% احکام نہیں ہیں۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھنا ہو جاننا ہو تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ہم سب اگر اپنا جائزہ لیں، اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں لیکن میرے معاملات صحیح نہیں ہیں، کاروبار میرا صحیح نہیں ہے، لین دین میرا صحیح نہیں ہے، لوگوں سے معاملہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، کسی سے پیسے لے کے ان پیسوں کو واپس نہ لوٹانا، کاروبار میں دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کر کے خیانت کرنا اور غلط بیانی سے جو ہے کام لینا، معاملات کا بگاڑ آج امت میں اتنا زیادہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، بڑے بڑے اکابر علماء کے پاس لوگ اپنے نزاعات اور اپنے پریشانیاں لے کر آتے ہیں کہ بھئی فلاں کے ساتھ میں کاروبار کر رہا تھا، یہ معاملہ ہو گیا، فلاں کو میں جو ہے یعنی اتنے پیسے میں نے دے دیے تھے لیکن اس نے جو ہے کوئی نفع نہیں دیا اور پھر آخر میں کہا کہ پورا نقصان ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر قسم کی اسکیموں کو اپنا لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ اسکیم حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال و حرام کا فرق دیکھے بغیر کسی اسکیم کے اندر زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو ہمارے نوجوان تیزی کے ساتھ ان اسکیموں کو اپنا رہے ہیں، اور حالانکہ وہ سود کی شکل ہے، شرعاً وہ حلال نہیں ہے۔ اگر علماء سے معلوم کر لیتے تو ضرور جو ہے انہیں بتا دیا جاتا کہ بھئی یہ شکل کا کاروبار یہ شرعی نہیں ہے، تم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے احکام میرے بھائیوں بزرگوں کافی جو ہے تفصیلی ہیں، ان میں سے اللہ کے احکام کا ایک حصہ عبادات والا ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ ایک حصہ ہے، دین کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ معاملات کا شعبہ، دینی مدارس میں فقہ کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، ان میں مشہور کتاب ہے ہدایہ جس کی 4 جلدیں ہیں۔ ان 4 جلدوں میں اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلی جلد میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ختم ہے، بقیہ جو 3 جلدیں ہیں ان 3 جلدوں کے اندر معاملات ہیں، ان 3 جلدوں کے اندر جو ہے خرید و فروخت کے احکام ہیں، ان 3 جلدوں کے اندر آپسی معاملات کی جو ہے تفصیلات ہیں، معاشرتی زندگی کی تفصیلات ہیں۔ مگر ہماری صورتحال ایسی ہے کہ کوئی نماز پڑھ کر مطمئن ہے کہ بھئی میں دیندار ہوں، اور کوئی جو ہے کچھ اور احکام پر عمل کر کے مطمئن ہے کہ میں دیندار ہوں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے اور دیندار کہلانے والے لوگوں کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ جب بیٹے کے شادی کا مرحلہ آئے گا تو یہ دیندار کہلانے والا بندہ یہ بھی لڑکی والوں سے مطالبہ کرے گا، اچھے خاصے دیندار کہلانے والے لوگ آپ ان کے نکاح میں جائیں گے، فضول خرچی، اسراف، اس درجے اپنی دولت کی نمائش کا ایسا جذبہ ہے کہ یعنی یوں سمجھیے کہ کئی لاکھ کا کرایہ جو ہے کرائے والا شادی خانہ لیا جائے اور پھر اس کے اندر کھانے کے لیے کئی لاکھ روپے خرچ کیے جائیں۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، دیکھنے میں بندہ جو ہے نا لباس سے، وضع خطا سے پوری طرح سے جو ہے یعنی دیندار نظر آتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے کوئی مطالبہ نہ کرتے ہوں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو شادی شریعت کے مطابق کرنا چاہتے ہوں، سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہوں؟
امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں. آج شہر حیدرآباد میں، حیدرآباد شہر کا اگر ہم سروے کریں تو سلم بستیوں میں اور غریب گھرانوں میں، متوسط گھرانوں میں ہزاروں بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ کر ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں، لیکن ان کے رشتے کا کوئی انتظام نہیں. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، جب تک 100% دین ہماری زندگی میں نہیں آئے گا ہم اللہ کی مدد کے مستحق نہیں ہو سکتے. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ میرے پوری طرح سے میرے فرما بردار ہو جاؤ. ہم اپنے طرز عمل سے اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے احکام کو توڑیں، اللہ کے احکام کی مخالفت کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہماری پریشانیاں دور فرما، ہم پر جو ظالم حکمران مسلط ہیں ان کو ہٹا دے، مسلمانوں کی مدد فرما. ہزار ہم دعا کریں لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم خدا کے باغی ہیں، ہم خدا کے ساتھ سرکشی کر رہے ہیں. ہم اللہ کے 100 احکام میں سے صرف 10 احکام پر عمل کر کے 90 احکام ہم نے چھوڑ رکھا ہے. ظاہر ہے کہ جس رب کی ہم 190 احکام ہم نے توڑا ہو اور زندگی کا بیشتر حصہ جس رب کی نافرمانی میں ہمارا گزرتا ہو، اس رب کو ہم پر کیسے رحم آئے گا؟ کیسے وہ ہمیں دشمنوں کے چنگل سے نکالے گا؟ اس نے تو خود ہم پر دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. جہاں کہیں کوئی حکمران بنتا ہے اللہ کے حکم سے بنتا ہے، کوئی حکومت سے نیچے آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، کسی کو حکومت ملتی ہے اللہ کے حکم سے، کسی کی حکومت چھنتی ہے اللہ کے حکم سے. حالات اور انقلابات جو دنیا میں آتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. ہمارے اعمال درست ہوں گے اور ہم 100% اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اور اگر ہم اسی طرح سے ناقص دینداری کو اختیار کر کے رہیں گے، آج ہماری جو دینداری ہے میرے بھائیوں یہ رسمی دینداری یا اس کو ہم ناقص دینداری کہہ سکتے ہیں. یعنی آدمی جو ہے دین کی 100 باتوں میں 10 باتوں پر یا 20 باتوں پر یا 30 باتوں پر یا زیادہ سے زیادہ 50 باتوں پر عمل کرے، بقیہ احکام کو اپنی زندگی سے نکال دے، تو یہ کامل دینداری نہیں کہلاتی. کامل دینداری وہ کہلاتی ہے کہ جس میں بندہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ دیکھے گا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. شادی کا مرحلہ آ گیا، وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے. سنت طریقہ شادی کا جو ہے میں ویسے شادی کروں گا، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں. کوئی بھی معاملہ ہے، آدمی کاروبار کے لیے بازار میں جائے گا، یہ سوچے گا کہ بازار کے لیے اللہ کے نبی کی ہدایات کیا ہیں، کاروبار کرنے کے طریقے ہمارے نبی نے کیا بتائے ہیں، کاروبار میں مجھے کن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، غلط بیانی سے کام نہیں لیا جا سکتا، کسی چیز کی حقیقت کو ہم چھپا کر بیچ نہیں سکتے. یہ جو جتنے اصول ہیں میرے بھائیوں، ہر مومن کو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ دیکھنا ہوگا. ایسا مسلمان کامل مسلمان، حقیقی مسلمان، اور ایسی دینداری کامل دینداری اور حقیقی دینداری کہلاتی ہے. صحابہ کے زمانے میں اللہ کی مدد آئی نہیں آئی؟ ہم جانتے ہیں، قرآن پاک گواہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر کے بتایا. جنگ بدر میں، بدر کے موقع پر فرشتے آئے، ہزاروں فرشتے آئے، اور ان فرشتوں نے مقابلہ کیا کفار کا، اور کفار جو ہے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود شکست کھا گئے اور انتہائی شرمناک شکست کھا گئے. جنگ بدر میں فرشتے آئے، جنگ احد کے اندر بھی مسلمانوں ہی کو ابتدا میں غلبہ ملا، اور جنگ احزاب میں اللہ کی مدد آئی. ایسی اللہ نے آندھیاں چلائیں کہ کفر کے سارے لشکر جو ہے تتر بتر ہو کر رہ گئے اور خود وہ واپس چلے گئے. میرے بھائیوں کوئی ایک نہیں، کئی مواقع ہیں جب صحابہ کے زمانے میں اللہ کی مدد آئی. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھا. کیوں دیکھا؟ تب مدد کیوں آئی؟ اس لیے نہیں آئی تھی کہ اللہ کے نبی موجود تھے.
اللہ کے نبی کی ہستی اپنی جگہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ پر محنت کر کے صحابہ کو کیسا مسلمان بنایا؟ کامل مسلمان بنایا۔ جب صحابہ کی زندگی میں 100% دین تھا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور بعد کے زمانے میں جیسے جیسے مسلمانوں میں دینی کمزوری آتی چلی گئی، اور وہ بات جیسے جو میں نے ابھی بتایا کہ بھئی چند احکام کو لے کر اس پر خوش ہو جانا اور بقیہ احکام کو چھوڑ دینا، جب امت ایسی ہو گئی، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اچھی طرح سے غور کریں، گھر میں نمازوں کا وہ اہتمام کر لیں لیکن پردے کا اہتمام نہ ہو۔ خواتین ہماری نمازوں کی پابندی کرتی ہوں، لیکن گھر کے اندر کا پردہ ہے، خلیرے ممیرے چچیرے بھائیوں سے پردہ کرنا ہے، اس پردے کا اہتمام نہیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو ہے برقعے کا پردے کا اہتمام کرنا ہے، اس کا اہتمام نہیں۔ اور اللہ نے ماؤں پر سب سے بڑی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ماں کی گود میں، ماں کی گود بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو شہر حیدرآباد میں اخبارات آپ کھولیے، ہمارے نوجوانوں کا حال سمجھ میں آئے گا، کیسے کیسے جرائم ہیں اور کیسے کیسے حادثات پیش آ رہے ہیں اور کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری نوجوان مسلم بچیاں کیسے جو ہے غیر مسلم جوانوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ امت کی صورتحال کیا ہے۔ یہ ہماری بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور یہ ہمارے نوجوان جو جرائم پیشہ بنتے جا رہے ہیں، اگر بچپن میں ان کی مائیں اگر ان کی تربیت صحیح کرتی، بچپن سے ان کی تربیت پر توجہ دی جاتی، تو آج یہ جوان ہو کر جرائم پیشہ نہ بنتے، آج یہ جوان ہو کر اللہ کے دین سے غافل نہ ہوتے۔ تو ماؤں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک عورت جو ہے گھر میں نمازوں کی پابندی کر لے اور گھر والوں کے لیے پکوان کا انتظام کر لے، بس اتنی ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر کی عورت پر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی دینی تربیت تب ممکن ہے جب خود وہ دیندار ہوگی، عورت کے اندر خوف خدا ہوگا، وہ عورت بچوں میں اللہ کا خوف بٹھائے گی، عورت کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، وہ عورت اپنے اولاد کے اندر اللہ کی محبت منتقل کرے گی، عورت کے اندر توحید ہوگی تو وہ عورت جو ہے اپنے بچوں کو توحید کی بنیادوں پر ان بچوں کی جو ہے تربیت کرے گی۔ جتنے اللہ والے دنیا میں آئے، بڑے بڑے اللہ والوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ سب کے سب ان کی ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں ولایت کے مقام کو پہنچے، چاہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، چاہے نظام الدین اولیاء ہو، چاہے بختیار کاکی ہو، جتنے اللہ والے ہیں ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی پرورش ایسی ماؤں کی گود میں ہوئی جو مائیں اللہ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، اور جو بچوں کو دودھ پلاتی تو دودھ پلاتے وقت ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی، اور نبی پر درود ان کی زبان پر جاری رہتا تھا، اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا تھا، اور اس حال میں وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو بچے کے دل و دماغ میں گویا بچپن ہی سے اللہ کی محبت جو ہے سرایت کرتی جاتی تھی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، ماں عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ہمیں ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے میری اور آپ کی ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں اللہ کا مکمل دین آ جائے، تاکہ میں اللہ کی مدد کا مستحق بنوں۔ اللہ کا مکمل دین زندگی میں لانے کے لیے میرے بھائیوں یہ ساری محنتیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، خانخواہوں کی محنت ہو، دینی مدارس کی محنت ہو، اور مکاتب کی محنت ہو، یہ جتنی محنتیں ہیں ان محنتوں کا مقصد کیا ہے؟ امت کے ایک ایک فرد کے اندر 100% اللہ کے احکام کو زندہ کرنا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہم اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں اللہ کے کتنے احکام ہیں اور کتنے احکام میں چھوڑ رکھا ہوں، کیا میرا ہر معاملہ اللہ کے حکم و نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم اس طرح سے سوچ کر محنت کریں گے میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، تو اپنی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اپنی اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں کا ہر بندہ دین کے جو 5 شعبے ہیں
ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 جو شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کو سامنے رکھ کر آدمی اپنا جائزہ لے، میرے عقیدے درست ہیں یا نہیں ہیں، میری عبادتیں مکمل ہیں یا نہیں ہیں، میرے معاملات شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، میرا کاروبار شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میری معاشرتی زندگی، ازدواجی اور جو ہے نا زندگی وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، میرے اخلاق اللہ کی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب جہاں کمی ہو آدمی وہاں اپنی اصلاح کر لے، بھئی یہ چیز میرے اندر نہیں ہے، مجھے اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، مجھے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اس طرح سے آدمی ایک ایک چیز کو بنیاد بنا کر محنت کرے گا تو میرے بھائیوں اس کی زندگی میں 100% دین آئے گا۔ بزرگوں کے ذریعے سے ذکر کی جو تلقین کرائی جاتی ہے اور جو چلہ کشی کرائی جاتی ہے، پہلے زمانے میں خانخواہ ہوتے تھے جہاں لوگ جو ہے کوئی 10 سال خانخواہ میں گزار رہا ہے، کوئی 5 سال سے خانخواہ میں پڑا ہوا ہے، مسلسل لوگ آتے تھے اور جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوتی تھی خانخواہ میں پڑے رہتے تھے۔ تو یہ اصلاح کا میرے بھائیوں طریقہ ہے۔ ہمیں کا ہر بندہ یہ کوشش کرنا ہے کہ میری زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں ماشاءاللہ کرنے کے کاموں پر عمل کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، رمضان کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے اور دیگر بہت سے کرنے کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ اب ایک بندہ فرض کیجئے نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نفلوں کی کثرت کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، بہت سارے یہ سارے کام اچھے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے وہ کامل مسلمان نہیں ہے، اس کی زندگی میں پورا اسلام نہیں ہے۔ اگر پورا اسلام ہوتا تو پھر وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے کوئی آدمی دیندار نہیں کہلا سکتا۔ گناہ بھی رہے اور نمازوں کا سلسلہ بھی رہے، گناہ کا سلسلہ بھی رہے، تلاوت کا بھی سلسلہ رہے۔ گناہ آدمی کی عبادتوں کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہماری نگاہوں سے گناہ ہو، بدنظری ہو، زبان کا گناہ ہو اور دیگر گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہوں تو یہ گناہ ہماری عبادتوں کے جو روحانی اثرات ہوتے ہیں ان اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں کی مجلسوں میں شرکت کرنا، اللہ والوں کے یہاں ان کی صحبت میں رہنا، خانخواہوں میں جا کر جو ہے اللہ والوں کی باتیں سنتے رہنا اور اسی طرح سے جو ہے اپنے اندر مکمل دین لانے کے لیے اللہ کے راستے میں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے چلہ لگا کر ایک ایک چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرنا اور نیز علماء کرام کی صحبت میں رہ کر دین کا علم سیکھنا۔ دین کا علم سیکھے بغیر کوئی بندہ کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ جس مسلمان کو عقیدے معلوم نہ ہو، جس مسلمان کو پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہ ہو اور جس مسلمان کو جو ہے وضو کے فرائض معلوم نہ ہو اور اسی طرح سے غسل کے فرائض معلوم نہ ہو، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں اور کتنے واجبات ہیں، نماز میں سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے یہ معلوم نہ ہو، تو ایسا مسلمان دین پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا، عقیدوں کو سیکھنا، دین کی تفصیلات کو جاننا، خواتین کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا جاننا۔ خواتین کا حال تو مردوں سے اور بدتر ہے، مردوں کو تو دین کی باتیں سننے کے مواقع ملتے ہیں، جمعے کے موقع پر علماء کرام کے بیانات سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن گھر کی عورتیں انہیں دین کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا۔ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ دین مردوں کے لیے ہے، اس میں عورتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، عورتوں کا کام بچوں کی پرورش کرنا، گھر میں پکانا اور صفائی ستھرائی کرنا، بس یہ۔ بہت ساری عورتوں کو جو ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ 5 وقتہ نمازیں جیسے مردوں پر فرض ہیں اسی طرح سے عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ جو محنت ہے اصلاحی مجالس کی محنت، اللہ والوں کی جو ہے نا تربیتی جو ہے اجتماعات کی جو محنت ہے، اس کا مقصد ہماری زندگی میں اللہ کا 100% دین آئے۔ آدمی تصوف کے راستے سے جو محنت کرتا ہے اس کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے
کہ اتنی محنت ہو کہ آدمی کا ظاہر اور باطن دونوں جو ہے مجلہ مصفہ ہو جائیں، اتنی محنت ہو کہ اس کے اندرون اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں اور اخلاق حمیدہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں، صفات رذیلہ نکل کر صفات حمیدہ اس کے اندر آ جائیں۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ محنت آدمی کو کیا کرتی ہے؟ کامل دیندار بناتی ہے، اور جو کامل دیندار بن گیا وہ کیا ہو گیا؟ ولی بن گیا۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ 100% دین پر عمل کرنے کا نام ولایت ہے۔ ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل جو ہے عام لوگوں کے لیے اسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ ولایت نام ہے زندگی میں 100% اللہ کے دین لانے کا۔ جس کی زندگی میں 100% اللہ کا دین آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، ہر ساتھی اپنے طور پر اپنے بارے میں جائزہ لیتا رہے، علماء کرام کے سامنے اپنے حالات سناتا رہے، اور جن چیزوں میں کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی آدمی ہر بندہ فکر کرتا رہے کہ بھائی میرے معاملات صحیح نہیں ہیں، مجھے اپنے معاملات صحیح کرنا ہے، میرا کاروبار جو ہے اس کے اندر حرام کا شائبہ ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، ہمارا کاروبار درست ہے یا نہیں، ہمارے معاملات صحیح ہے یا نہیں۔ تب پتہ چلے گا جب آپ علماء کرام سے رجوع کر کے اپنے کاروبار کی تفصیل بتائیں گے، اپنے معاملات کی جو ہے تفصیل بتائیں گے۔ نکاح کرنا ہے، علماء سے رجوع ہو کر پہلے معلوم کر لینا کہ بھئی نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ علماء تفصیل سے بتائیں گے کہ بھئی نکاح کے اندر فضول خرچی نہیں، لڑکی والوں سے کوئی لین دین اور مطالبہ نہیں، اور نکاح بالکل سادگی کے ساتھ کرنا ہے، اور کسی بھی قسم کی خلاف شرع کوئی حرکت نکاح کی مجلس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اس طرح ایک ایک شعبے پر ہم توجہ دیں گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہماری اصلاح ہوگی اور ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے۔ آج پوری امت اللہ کی مدد سے محروم ہے، ہر جگہ ذلت و ادبار کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، ہر جگہ امت مسلمہ پستی سے دو چار ہے، پسماندگی سے دو چار ہے، ہر میدان میں مسلمان پیچھے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ امت مسلمہ مکمل اللہ کے دین کی طرف لوٹ جائے۔ اللہ سے جو روٹھے ہوئے بندے ہیں، جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے، بے دینی کی زندگی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، وہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ پروردگار اب تک میں نے جو کچھ کیا، اب میں آپ کی طرف پلٹ رہا ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں آئندہ جو ہے نیکی کی زندگی گزاروں گا، نیکوکاروں کے ساتھ میں رہوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جب تک ہم اس انداز سے نہیں سوچیں گے اور اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر قلبی کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی اور یہ مجلس اختتام کو پہنچ جائے گی۔ سارے احباب جو ہے، اس سے پہلے آپ کو ہر مرتبہ جی مسائل کے لیے کاؤنسلنگ سینٹر کا قیام ہوا ہے مدرسہ مجمع میں، اس کی بھی ترقی بولو۔ عام طور پہ میاں بیوی کے آپسی جو جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں، آج کل ہر گھر میں اس قسم کے مسائل اختلافات ہیں، اور کبھی چھوٹا مسئلہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اطلاع جو ہے آپ حضرات کو دی جا رہی ہے کہ یہاں مدرسہ مدینۃ العلوم میں میاں بیوی کے آپسی مسائل کے سلسلے میں کاؤنسلنگ کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ مدرسہ مدینۃ العلوم کے اندر ٹائمنگ کیا ہے ملزم؟ اچھا، روزانہ بعد نماز عشاء 8:30 سے 9:30 تک جو ہے 1 گھنٹہ یہ میاں بیوی کے آپسی جو جھگڑے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہوں گی کہ یہ ہمارے اول تو جو ہے ازدواجی زندگی، خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے دین پر چلنا ہے۔ میاں بیوی دونوں دین پر چلیں گے تو خود بخود زندگی خوشگوار ہو جائے گی، لیکن دین چھوڑنے کے نتیجے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلافات آتے ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی بات بہت بڑی بن جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمارے درمیان میں، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں مسائل ہو جائیں تو فوراً علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ علماء سے رجوع کریں گے، انشاءاللہ کاؤنسلنگ ہوگی تو آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہوگا، معاملہ کوئی زیادہ بگڑنے سے جو ہے بچ جائے گا۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں
کہ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہوا، طلاق کی نوبت آ گئی، اب جو ہے نا لڑکے والے لڑکی والے دونوں کے دونوں عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، برسوں تک سلسلہ چلتا رہتا ہے، پیسے برباد اور ذہنی سکون جو ہے برباد، اور پھر خاندانوں کے درمیان جو دراڑ پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ الگ سے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہترین جو ہے نا اقدام ہے، علماء سے جڑے رہنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے بھائیو۔ آج شہر حیدرآباد میں باطل جو طاقتیں ہیں، یہ جو فرقے نکلے ہیں، شکیل بن حنیف کا مسئلہ، فیاضی فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، یہ فتنے انڈر گراؤنڈ اتنا کام کر رہی ہیں، آپ حیرت کریں گے کہ تیزی کے ساتھ ہمارا نوجوان طبقہ متاثر ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شکیل بن حنیف کے لوگ نوجوانوں سے خفیہ طور پر رابطہ کر کے ان سے کہتے ہیں کہ بھئی چلو آج فلاں جگہ فلاں ڈھابے میں یا فلاں اچھی ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ اب یہ ہمارے نوجوان ان کے ساتھ جائیں گے، چونکہ وہ بولنے والا بندہ بھی یعنی محلے کا جان پہچان کا ہی ہوتا ہے، تو یقین کر لیتے ہیں۔ اب وہاں کھانا ہوا، ساری چیزیں ہوئیں، اور اس میں وہاں ذہن سازی کی جاتی ہے، اور یہاں تک معلوم ہوا ہے، یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ شکیل بن حنیف کی دعوت دینے والے جو لوگ ہیں، یہ باقاعدہ ہمارے نوجوانوں کو ماہانہ پیسے بھی دیا کرتے ہیں۔ اب جو نوجوان بے روزگار ہیں، ان کو جب اچھی خاصی رقم جو ہے ملتی ہو، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی شکیل بن حنیف کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو پیسے مل رہے ہیں۔ ہمارے لوگ جا کر ان کو سمجھاتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے نوجوان کوئی الہات کی طرف جا رہا ہے، کوئی جو ہے نا قادیانیت کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی جو ہے تصوف کے نام پر یونس الگوہر یعنی گوہر شاہی کا جو اس وقت جو اس کا نمائندہ ہے، اس کا نام یونس الگوہر ہے، اور اس کا ٹی وی چینل ہے، اس ٹی وی چینل کا نام الرا ٹی وی ہے۔ الرا ٹی وی پر وہ ذکر کراتا ہے، اور بہت سارے یعنی سلم بستیوں کی عورتیں اپنے گھروں میں ٹی وی پر اس کے ذکر میں شامل ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ انتہائی گمراہ شخص ہے۔ وہ شخص جس کی دعوت دیتا ہے، اصل اس کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی، اس نے تو کلمے میں یہاں تک کہا لا الہ الا ریاض، یعنی گویا اپنے کو خدا کا درجہ دے رہا۔ وہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ قرآن کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتا ہے، وہ طرح طرح کہتا ہے کہ میرا جو ہے نا میری تصویر حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، میں چاند پر میری تصویر ہے، میں ایسا ہوں، میرے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گئے ہیں۔ اس قسم کی باتیں گمراہی کی چیزیں، تو اپنے نوجوانوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے بچے نوجوان کن سے مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، بچیوں پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ دور ایمان سوز دور ہے۔ ایمان کو برباد کرنے والے فتنے آئے دن جو ہے اٹھتے جا رہے ہیں، بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر قلبی کر لیں گے۔ جیسے زبان سے ذکر ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ، اسی طرح سے دل سے ذکر ہوتا ہے، اور دل سے ذکر کی شکل یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے تصور کرے، یہ تصور کرے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ زبان سے جیسے اللہ اللہ بولا جاتا ہے، اسی طرح سے آدمی خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوچے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے، یعنی میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، بس یہ تصور کرتے ہوئے بیٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذکر جو ہے نا، یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے، اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے جو مشائخ ہیں ان کے یہاں یہی ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر روزانہ اپنا معمول بنا لیں، روزانہ عشاء کے بعد 15 منٹ جو ہے بیٹھ جائیں، اکیلے میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، بس یہ تصور کرتے رہیں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ شروع میں یہ بھی تصور کیا جائے کہ اوپر سے آسمان سے اللہ کا نور اتر رہا ہے، اور وہ نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور میرے دل سے گناہ ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے ہیں، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ سارے احباب، مائیں بہنیں بھی جو ہے آنکھیں بند کر لیں، شور ہنگامہ نہ ہو، سب خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ تصور کریں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا یا رب العالمین، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں بیٹھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مولا اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ مولا، ہم سب گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں۔ الہ العالمین، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ مولا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، مگر آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ مولا، آپ ہمیں دوزخ کے حوالے نہ فرمائیے، مولا آپ ہمیں دوزخ کے حوالے نہ فرما دیجئے۔ مولا، دنیا کی معمولی آگ برداشت نہیں کر سکتے، مولا جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ مولا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمارے حق میں الہ العالمین جہنم سے نجات کو مقدر فرما، جہنم سے حفاظت کو مقدر فرما، مولا جہنم سے حفاظت کو مقدر فرما، مولا ہر مسلمان کو جہنم سے حفاظت مقدر فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، مولا اپنے اپنے وقتوں میں اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا، جو بندہ کافر ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوا، وہ دنیا سے کفر کی حالت میں چلا گیا، اس کا کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن غم اور افسوس اس کا ہے جو مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوا، پوری زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزاری، لیکن آخر میں ایمان سے محروم ہو گیا، دنیا سے ایمان سے محروم ہو کر چلا گیا۔ مولا، یہ سب سے اے اللہ خسارے والا سودا ہے، گھاٹے والا سودا ہے۔ الہ العالمین، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمے کی دولت عطا فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مولا ہمیں ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرما، مولا برے خاتمے میں مبتلا نہ فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، مولا گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا، کب تک گنہگاری میں عمر کرتی رہے گی؟ مولا آپ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین، آپ ہمیں گناہوں کے اسباب سے بچا لیجئے، گناہوں کے راستوں سے بچا لیجئے، گناہوں کے موقعوں سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین، گناہوں سے ہمیں امان نصیب فرما دیجئے، گناہوں سے ہمیں اے اللہ امان میں رکھ لیجئے۔ الہ العالمین، نفس شیطان کے حملوں سے بچا لیجئے، مولا نفس شیطان کے حملوں سے بچا لیجئے۔ مولا کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مولا نفس شیطان کے حملوں میں جلدی پھنس جاتے ہیں۔ الہ العالمین، جس کے ساتھ آپ کا کرم ہوگا، جس کے ساتھ آپ کی توفیق ہوگی، توفیق شامل حال ہوگی، مولا وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ الہ العالمین، ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکال لیجئے، گناہوں کی زندگی سے بچا لیجئے۔ مولا ہمارے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا کیجئے، مولا ہمارے والدین جو مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے عزیز و اقارب جتنے انتقال کر گئے مولا سب کی مغفرت فرمائیے۔ الہ العالمین، الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، مولا در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان ذلت و ادبار کی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا امت مسلمہ کی اے اللہ حفاظت فرما۔
فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو اے اللہ عزت و سرخروئی نصیب فرما، مولا دشمنان اسلام کو ناکام فرما، شکست سے دوچار فرما، امت مسلمہ کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہماری اس مجلس میں بہت سی مائیں بہنیں بھی شرکت کر رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہیں۔ مولا کسی امیر کے گھر جب عورتیں پہنچتی ہیں تو اسے بھی رحم آ جاتا ہے کہ میرے گھر تک عورتیں آ گئی۔ مولا آپ کے در سے بڑا کسی کا در نہیں ہے۔ مولا ان ماؤں بہنوں کے جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ مولا ان کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا بہت سے مسلمان پریشان ہیں، گھروں کے اندر ناچاقیاں ہیں۔ مولا بہت سے والدین اپنے بچوں کی نکاح کے لیے پریشان ہیں، رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ مولا بہت سے لوگ جو ہے اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں۔ الہ العالمین رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، سب کو مولا سب کی جائز مرادوں کو تکمیل فرما دیجئے، سب کو مولا صحت و تندرستی کی نعمت عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب